دا میسج میڈیا چینل۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں 8309475649۔ حروف مقطعات کا مطلب وہ حروف جو کاٹ کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں، ملا کر ان کو نہیں پڑھایا جاتا، الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی صورتوں کے آغاز میں یہ حروف مقطعات لائے گئے ہیں۔ بعض صورتوں کے شروع میں الف لام میم، بعض صورتوں کے شروع میں الف لام را، کسی صورت کے آغاز میں الف لام میم را، کسی صورت میں الف لام میم صاد، کسی صورت کے شروع میں طٰہٰ، اور کسی کے شروع میں حامیم، اور کسی کے شروع میں تاسین، کسی کے شروع میں تاسین میم۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ حروف مقطعات، ان کے معانی اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھی ضرور بتایا ہوگا، لیکن ان حروف مقطعات پر ہمارا کوئی عمل اس پر موقوف نہیں ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول نے ان حروف مقطعات کے معانی بتلانا ضروری نہیں سمجھا، بس جیسے وہ ہیں ویسے ان کو مان لیا جائے، اور ان کے معنی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کے حوالے کر دیا جائے کہ اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ بعض علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ صورتوں کے شروع میں ایسے حروف مقطعات کو لا کر گویا اللہ تعالیٰ پہلے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں انسانوں کو کہ اگر میری کتاب سے استفادہ کرنا ہے تو پہلے تم اپنی جہالت کا اعتراف کرو، یعنی یہ مانو کہ تمہیں کچھ معلوم نہیں۔ چنانچہ ایک قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والا ایک بندہ جب جو ہے مطالعہ کرتا ہے، الف لام میم سے گزرتا ہے، تو وہ یوں کہتا ہے کہ اس کے معنی اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اپنی لا علمی کا اعتراف کر لیتا ہے۔ لا علمی کا اعتراف کرنا یہ بھی بہت اہم ہے۔ حروف مقطعات کے علاوہ قرآن مجید میں کچھ اور آیتیں بھی ایسی ہیں کہ ان کا مضمون اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ایسی آیتوں کو آیات متشابہات کہتے ہیں، اور ان آیات متشابہات کے بارے میں بھی یہی علماء کرام کا مسلک ہے کہ جو کچھ ان آیات متشابہات میں کہا گیا ہے جوں کا توں مانا جائے، اور اس سلسلے میں بحث میں نہ پڑا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اب جیسے آیت میں کہا گیا ہے ویسے ماننا ہے، اس کی گہرائی میں جانا نہیں ہے، اس کی کیفیت کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرنا ہے۔ اللہ عرش پر قائم ہے مگر کیسا ہے وہ ہم نہیں جانتے، وہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے۔
اس قسم کے مضامین والی جو آیتیں ہیں ان کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے، اور آیات متشابہات کے سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ جو کچھ اس میں کہا گیا ہے آدمی اسے مانے اور اس کی گہرائی میں نہ جائے۔ چنانچہ یہ بات خود قرآن مجید میں بھی کہی گئی ہے، یعنی قرآن کی آیتوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی نے آپ پر اپنی کتاب نازل فرمائی، اس کتاب کے اندر کچھ محکم آیات ہیں جو کہ کتاب کا اصل ہے، یعنی عملی زندگی کے لیے عملی زندگی کے مضامین اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں اور ان کے معنی بالکل واضح ہیں۔ لیکن ان محکم آیات کے علاوہ قرآن کی کچھ آیتیں متشابہ ہیں، وہ اخر متشابہات۔ پھر متشابہ آیتوں کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ لوگ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، ان آیتوں کا مفہوم کیا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے، حجت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان متشابہ آیتوں کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور جو علم میں پختگی رکھنے والے اہل ایمان ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے؟ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، علم میں پختگی رکھنے والے جو اہل ایمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان آیتوں پر ایمان لے آئے، ساری آیتیں ہمارے رب کی طرف سے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ متشابہ آیات کے بارے میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ تو قرآن پاک کی کچھ صورتیں وہ ہیں جن کے شروع میں یہ آیات حروف مقطعات لائے گئے ہیں۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جرنل سٹور، ہمارے پاس ماہانہ راشن ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ شادی، ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے معیاری اور شاندار کوالٹی کے سامان ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے۔ ہمارا پتہ یاد رکھیں، مادانہ پیٹ مارکیٹ نزدیک مسجد محمدیہ۔ اس نمبرات پر آج ہی کانٹیکٹ کریں 9700145714 7702570575۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل سٹور۔